سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 تک تفسیر ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ 25ویں آیت ہم دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جنت میں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں انہیں کون کون سی نعمتیں ملیں گی، اور یہ ان لوگوں کو ملیں گی جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو اس میں دو نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جنت کے پھل کیسے ہوں گے یا کس طرح پیش کیے جائیں گے، اور دوسرے ان میں جو جنتیوں کو ان کی ازواج ملیں گی تو ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور جب بھی ان میں سے ان کو کوئی پھل دیا جائے گا ان باغوں میں سے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، اور پھر ان کو اسی جیسے پھل اور بھی دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس جنت میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کے لوگوں کو ایک ہی طرح کے پھل دینا، یعنی وہ لوگ کہیں گے جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دیے جا چکے ہیں۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوگا، مطلب جنت میں وہ پھل ان کو پہلے دے دیے جائیں گے اور پھر وہ کوئی پھل مانگیں گے تو وہی دیے جائیں گے، تو یہ ایک تفریح ہوگی، مطلب وہاں پر ہنسی مذاق کا ماحول ہوگا، خوش مزاجی کا ماحول ہوگا، تو اس لیے وہاں پر جنت میں تفریح کا ایک ماحول ہوگا۔ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پھل ان کو دیے جا رہے ہوں گے تو وہ وہی پھل ہوں گے جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں۔ دنیا میں جو یہ ہم جس طرح جتنے بھی طرح کے پھل ہیں وہی پھل جنت میں ہوں گے، لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہوگا اور جو ان کی کوالٹی ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی، وہ تو جنت کے حساب سے ہی ہوگی۔ مطلب یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ ایک بائٹ ہم اس میں لیں گے تو اس میں 40 طرح کے اس میں مزے ہوں گے ایک ہی بائٹ میں، اور وہ ہر بار اس کا مزہ بڑھتا جائے گا اس پھل کا۔ تو جنت کے پھل اس طرح ہوں گے اور پھر ان کو وہی دیا جائے گا، یعنی ان کو شکل وہی ہوگی جو دنیا کے پھلوں کی ہیں، لیکن وہاں کے پھلوں کی بات ہی الگ ہوگی۔ تو وہی اس لیے کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے، یہ تو وہی پھل ہیں، جیسے یہ تو انار ہے، انار کا تو بہت بار ذکر ہے، یہ تو آم ہے، جو بھی ہم پھل کھاتے ہیں، یہ تو سیب وغیرہ کچھ بھی ہے۔ تو ان کو اس وجہ سے وہ سوال کریں گے کہ یہ تو دنیا کے ہی پھل ہیں، لیکن جب وہ کھائیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ یہ تو جنت کے پھل ہیں۔ پھر ان کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ان کو پاک بیویاں ملیں گی۔ تو پاک ایک تو کیریکٹر کے حساب سے ایک ہماری اپنی بیوی ہوگی جو ہم لوگوں کی دنیا میں ہوگا جو ہمارے، اور پھر وہ جو وہاں پر الگ سے ملیں گی حورے، وہ ان سب کا ذکر ہوا۔ تو ان کو پاک کیوں کہا گیا؟ ایک تو کردار میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کردار میں وہ بہت پاک اور صاف ہوں گی اور ان میں کوئی بد اخلاقی نہیں ہوگی، ان کی عادت پاک ہوگی۔ اور ہم بھی جائیں گے، جیسے ہمارے اندر بہت سی کمیاں ہیں اس دنیا میں، تو جنت میں جب ہم جائیں گے تو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے جو ہماری دل کی جو کمیاں ہیں، جو ایک حسد کا ہمارے اندر جذبہ ہے، جلن کا، دوسروں کی برائی کرنے کا، دوسروں کو گرانے کا، ان کی ٹانگ کھینچنے کا، یہ ساری جو دل کی بیماریاں ہیں یہ جنت میں جانے سے پہلے ہمارے دل سے کھینچ نہیں جائیں گی۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو جیسے نیک لوگ ہیں، اب وہ بہت نیک ہیں، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی شکایت آ گئی۔ اللہ کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا کہ ہم نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا کیونکہ وہ نیک ہیں، لیکن دل میں وہ بات رہ جاتی ہے۔ دل کا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، دل جو ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس میں کوئی بات چلی جائے تو چلی جاتی۔ تو یہ چیزیں جو اللہ کے نیک بندوں میں ہوں گی، اور پھر یہ تو نیک لوگوں کی بات ہو گئی، تو ہر کوئی نیک تو جائے گا نہیں، ہم جیسے لوگ بھی جائیں گے، جو اگر اللہ کی رحمت ہوئی اور ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں کے دل میں تو بہت ہی کجی اور ٹیڑھا پن ہے، تو ہم جیسے لوگوں کو بھیجنے سے پہلے بھی ہمارے دل میں جو کمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نکال کے بھیجے گا۔ تو وہ جو بیویاں ہماری ملیں گی جو اس دنیا سے ہی جائیں گی، ان کے دلوں سے بھی جو کمیاں ہوں گی وہ بھی نکال دی جائیں گی،
اور وہاں پر بھی جو نیک لوگوں کو ملیں گی بیویاں، ان کے دل میں تو ہوگی ہی نہیں، وہ تو بنی ہی وہاں پر ہیں، تو یہ اس چیز سے پاک ہوں گی۔ اور پھر دوسری پاکی ہے کہ ان کے جسم بھی پاک ہوں گے، جیسے ہم دنیا میں ہمارے پسینے اور ہماری جو ہم ویسی فریش ہو کر آتے ہیں، تو وہ جو گندگی ہوتی ہے جس میں بدبو آتی ہے اور جس سے انسان گھن کھاتا ہے، اپنی چیز سے انسان کو گھن آتی ہے، تو وہ چیز بھی وہاں نہیں ہوگی، نہ ان کے اندر ہوگی اور نہ ہمارے اندر ہوگی، وہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی۔ کوئی غذا بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ ایسا ہوگا کہ ہم کھائیں گے اور وہ ڈکار آئے گی اور وہ ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار بھی اس میں وہ بدبو والی نہیں ہوگی کہ اس میں وہ کھانے کی کوئی خوشبو ہو، وہ خوشبو جیسے عطر میں آتی ہے، کسی خوشبودار چیز میں آتی ہے، وہی خوشبو کی ڈکار ہوگی۔ تو ان چیزوں سے وہ پاک ہوں گی، تو یہ ان کی ایک کوالٹی بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر پاکی کی کوالٹی ہوگی۔ پھر آخر میں فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جیسی دنیا کی نعمتوں میں ایک کمی ہوتی، دیکھیں ایک تو جنت کی نعمتوں کا کیا ہے کہ وہ ایسی ہیں، اتنی اچھی ہیں کہ ان کا تصور بھی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ دنیا میں تو ہمیں، کیونکہ ہم نے دنیا کی چیزیں دیکھی ہیں نا، تو دنیا کی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے کہ جنت کی چیزوں کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ہمیں آئیڈیا ہو جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دنیا کی چیزوں سے ہی مثال دیتا ہے کہ دنیا کی بیسٹ چیزیں چننے کے بعد ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ چیز اچھی سمجھتے ہو، اس سے لاکھوں اور کروڑوں اربوں گنا اچھی چیز جنت میں ہے، لیکن وہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ چلو اس سے 100 گنا اچھی ہے، لاکھوں گنا اچھی ہے، لیکن ہم کتنا بھی سوچ لیں اس کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی ہم وہاں تک اپنا ذہن نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا ہمیں کچھ سمجھ میں آئے اس وجہ سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ تو کوالٹی تو بہت اچھی ہونے والی ہے، کوالٹی میں تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو مچھر کے پر کے برابر۔ اور ایک بکری، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بکری پڑی ہوئی تھی، اب اس بکری کا کیا تھا کہ وہ مرا ہوا بچہ تھا بکری کا، اور وہ سڑ رہا تھا، کیونکہ جب مر جاتا ہے تو کیڑے لگ جاتے ہیں، تو اس کو آپ نے چٹکی سے اٹھایا کیونکہ وہ سڑ رہا تھا، اس میں بدبو آ رہی تھی، اور لوگوں سے پوچھا اپنے صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو خریدو گے؟ تو صحابہ بولے اللہ کے رسول اسے تو ہم فری میں نہیں لیں، خریدنا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنا اس سے گھن کھا رہے ہو اور اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، اس سے زیادہ حقیر اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت یہ ہے، لیکن وہی رب جو اس دنیا کو اتنا حقیر جانتا ہے وہ اپنی جنت کی تعریف کرتا ہے۔ تو جس جگہ کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی خاص جگہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعریف کر رہا ہے۔ اور دنیا جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جس کی اچھائیوں کو، جس کی روشنیوں کو، جس کی رونقوں کو دیکھ کر ہم پاگل ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ اتنا ذلیل اور نیچے کی چیز بتاتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اس دنیا میں اچھی ہیں، وہ اس لیے اچھی ہیں کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ خوشی اور لذت جو کہ اسے جنت میں ملنے والی ہے وہ فیل کیسی ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا فیل کرانے کے لیے کچھ نعمتوں کی پرچھائی سمجھ لیں، جنت کی نعمتوں کی کچھ عکس اس دنیا میں ڈال دیا گیا ہے جو ادھر کی نعمتوں کی شکل میں ہمیں دکھتا ہے، تو اس پر شکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ بھی نعمتیں ہیں دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں۔ خیر وہ الگ موضوع ہے۔ تو ایک تو کوالٹی بہت اچھی ہے وہاں کی چیزوں کی، یہ ایک وہاں کی چیزوں کی خاصیت ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، وہاں کی جو نعمتیں تمہیں ملیں گی وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، تو تمہیں کبھی یہ ڈر نہیں رہے گا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کبھی میں زیادہ کھا لوں تو میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، کبھی میں زیادہ، مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے اگر کسی چیز کو زیادہ انجوائے کرنے لگے آدمی نفس کی وجہ سے، کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور ہم اسے زیادہ وقت تک کرتے رہیں یا کسی اچھی چیز کو کھاتے رہیں، تو ایک ہی چیز ہم ریپیٹ کرتے رہیں تو ایک تو وہ بری لگنے لگتی ہے، دوسرا یہ چیز کہ وہ ہمیں باڈی کو بھی نقصان دینے لگتی ہے، چاہے کتنی فائدہ مند چیز ہو۔ ایکسیسو اماؤنٹ میں کچھ بھی کھایا جاتا ہے تو وہ کیا نام ہے نقصان ہی دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں ملنا، اس کا جو ایک کنڈیشن ہے وہ نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری شرط نیک اعمال جیسے لوگ کرتے رہیں، لیکن نیک اعمال اکلوتے طور پر آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، ایمان اس کی شرط ہے۔ ایمان کے بعد آپ
یہ سمجھ لیں کوالیفائی ایلیجیبل ہو جاتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، پھر آپ نے خود کوشش کرنی ہے اپنے نیک اعمال سے کہ اس میں آپ کو داخلہ مل جائے۔ تو دو چیزیں شرط ہیں، ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان کے بعد نیک اعمال آپ کے گنے جائیں گے، ورنہ آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں تو آپ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ابھی آپ ایگزام میں ہے ہی نہیں بیٹھے ہوئے اس دنیا کے، تو آپ نے ایمان لانا ہے، پھر آپ نے جنت کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک کافرین نے اعتراض کیا تھا، مشرکین نے قریش کے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثالیں بڑی ایسی چیزوں کی دیتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا کلام ہو یہ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسی مثالیں نہیں دے سکتا، جیسے مچھر کی، کبھی مکھی کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس سوال کا جواب دے رہا ہے ان آیت میں آگے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں آتی کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال دے۔ فما فوقہا اوپر، یعنی اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال دے۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی جو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جو یہ حقیقت میں ایمان لے آئے ہیں، جنہیں پتہ چل گیا ہے، جن کو اپنا عہد یاد آ گیا ہے کیا ہوا، جو انہوں نے دنیا میں آنے سے پہلے رب سے کیا تھا، وہ انہیں یاد آ گیا اللہ کے نبی کی دعوت سے، تو وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام مثالیں ان کی رب کی طرف سے سچ ہیں، اور ان کو کیونکہ اس چیز کا یقین ہے تو ان کو ان مثالوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے ان مثالوں سے۔ یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں نے ہدایت پالی۔ اب یہ وہ آیتیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بھی اگر ڈائریکٹ پڑھ لیا یا کچھ ہو گیا تو انسان گمراہ ہو جائے گا، لیکن آگے کی یہ آیت نہیں پڑھتے، پوری کمپلیٹ نہیں کرتے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن سے گمراہ صرف فاسقین لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ہی بگڑے ہوئے ہوں، اور فاسق لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کون ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اس کو مضبوط کر دینے کے بعد، یعنی انہوں نے مضبوط ایک عہد باندھا تھا پھر اس کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو، ان تمام تعلقوں کو توڑ دیا جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ انہیں جوڑ کر رکھیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ان تعلق کو توڑنے کی وجہ سے وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کچھ ایسے تعلق ہیں جن کی تفسیر آئے گی کہ انہوں نے ان کو توڑ دیا، اب ان تعلقوں کو توڑنے کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ چند آیتوں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہر طرح کے شک اور شبہ سے پاک ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام ہونے میں ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی چھوٹی سی مثال بنا کر دکھا دیں، یعنی کوئی بھی چھوٹی سی مثال اس کی دے دیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس کی چھوٹی سی کوئی مثال لا کر دے دیں۔ اس پر مشرکین کو یہ شبہ تھا کہ قرآن کریم اگر اللہ کا کلام ہے جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس دعوے پر اللہ کے کہ اس جیسا کوئی قرآن لا کر دکھاؤ، اس جیسی کوئی آیت لا کر دکھاؤ، ایک آیت بنا کر دکھاؤ، تو اس پر مشرکین نے ایک اپنی دلیل دی تھی کہ قرآن مجید آپ کہتے ہو کہ اللہ کا قرآن ہے اور آپ اس جیسی کوئی آیت بنا نہیں سکتے، لیکن ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، مطلب عام شرفاء ہیں اپنی قوم کے، بڑے لوگ، عزت دار لوگ، ہم مکھی اور مچھر کا ذکر تو کرتے نہیں ہیں، ہمیں تو ہم جیسے لوگوں کو یہ مطلب شعبہ نہیں دیتا کہ ہم کسی مکھی اور مچھر کا ذکر اپنی باتوں میں کریں، کیونکہ عزت دار شخص مکھی اور مچھر کی باتوں سے گھن کھاتا ہے، تو ہم لوگ نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کا کلام آپ کہہ رہے ہو اتنی بڑی ذات کا، تو وہ اپنے کلام میں کیسے مکھی اور مچھر کا ذکر کر لیتا ہے؟ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اتنی بڑی ذات جس کے کلام ہونے کا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ مکھی اور مچھر کو کیسے یوز کر رہا ہے اپنی لینگویج میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ جواب دیا کہ
سب سے پہلے تو یہ بلاغت کی وجہ سے ہے، لٹریچر کی وجہ سے۔ اگر لٹریچر کا ایک رول ہے کہ اگر کسی چیز کو برا کہنا ہے تو اس کی مثال دی جائے گی، جب اس کو کسی چیز کے برابر بتایا جائے گا تو کسی بری چیز کے برابر ہی بتایا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مکھی اور مچھر کے برابر کہا تو یہ بتانا مراد تھا کہ یہ دنیا جو ہے بہت ہی معمولی چیز ہے اللہ کی نظر میں، اور تمہیں بھی اسی طرح لینا چاہیے اس کو۔ اپنا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس دنیا کے بارے میں یہی بنانا چاہیے کہ یہ ایک بہت معمولی جگہ ہے، بس اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے۔ جو ہم یہاں زندگی گزاریں گے وہ زندگی بہت بڑی نتیجے کی طرف ہمیں لے کر جائے گی، خواہ کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے صرف یہ زندگی امپورٹنٹ ہے، باقی یہاں کی چیزیں قیمتی نہیں ہیں۔ یعنی اس زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے، یہاں اپنی لائف سسٹین کرنے کے لیے جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جو چیزیں دے رکھی ہیں، وہ لوئسٹ، وہ سب سے ہی نیچے کی چیزیں ہیں۔ تو اس میں اس لیے ہمیں اس کو سیریسلی نہیں لینا ہے۔ باقی صرف ایک وجہ ہے اس دنیا کو سیریسلی لینے کی، وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارا امتحان بہت بڑا ہو رہا ہے، اور وہ اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ امتحان وہ ہمارے اندر کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا کتنی اچھی چلتی ہے۔ باقی یہ باڈی کیونکہ اس مقصد میں ہمارے کام آئے گی، اچھا اور برا کرنے میں یہ ہاتھ پیر ہی کام آئیں گے، تو ان کو طاقت پہنچانے کے لیے اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں چاہیے، وہ کھانا پینا ہمیں چاہیے، وہ لباس ہمیں چاہیے، تو بس اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے یہ دنیا۔ باقی اصل نعمتیں جو ہیں وہ تو جنت میں ہی ہیں، یہ تو پہلے ہی آ چکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کو ہم نے مچھر کے برابر کہا، مچھر کی مثال دی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا دل ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کیونکہ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، غور و فکر میں رہتے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اتنا معمولی بتایا ہے تو مجھے اسی طرح سے اس کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ عام سی بات ہے، کسی چیز کو ذلیل بتانا ہے تو ذلیل چیز یعنی چھوٹی چیز کی مثال ہی دی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو کمی نکالنے کی بہت عادت ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کمی نکالنے والوں نے کلام میں، اللہ کے قرآن اور کلام میں، جو کہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل ایسا ہے کہ عرب لوگ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر تھے، اور جب اپنے اوپر آئی کہ ہم پیش نہیں کر پا رہے ہیں کوئی ایک آیت بھی، تو الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی۔ تو وہی ایک بات یہ بنائی تھی انہوں نے۔ اسی لیے ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کے بارے میں لوگ باتیں بنا سکتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جس میں ہم لوگوں میں لاکھوں اور کروڑوں کمیاں ہیں، تو ہمارے بارے میں اگر کوئی باتیں بنا بھی لیتا ہے تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ لوگوں کا منہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ دل اگر کسی کا سیدھا ہے تو وہ سیدھا ہے، اور دل اگر کسی کا ٹیڑھا ہے تو پھر آپ اس کو باتیں بنانے سے نہیں روک سکتے۔ اب اسی طرح سے دو گروپ قرآن کے ماننے سے، جس وقت یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت جو دیکھنے والے اور گواہ تھے وہ دو لوگ تھے، ایک مومنین تھے اور ایک غیر مومن لوگوں کی قوم تھی۔ تو مومنین نے تو اس میں غور و فکر کیا اور اس سے عبرت حاصل کی کہ میں دنیا کو ہلکے میں ہی لوں گا، سوائے اس کے کہ مجھے یہاں پر نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے۔ لیکن کچھ جو ٹیڑھے دل کے لوگ تھے انہوں نے اس میں سے کمی کو نکالنا شروع کر دیا بے وجہ کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں جو اس قرآن کی وجہ سے ہی گمراہ ہو جائیں، کیونکہ ان کی گمراہی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، قرآن کی وجہ سے بڑھا دے گا۔ اور اس میں قرآن کی کوئی کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس میں ان کے دلوں کی کمی ہے، ان کے اندر جو فسق ہے، الا الفاسقین، کہ اس سے جو گمراہ ہوتے ہیں فاسقین ہی گمراہ ہوتے ہیں، تو ان فاسقین کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہو جائیں گے اس فسق کی وجہ سے۔ اب فسق کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ فسق کیا چیز ہے۔ فسق کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں سے نکل جانا، اللہ کی جو حدود ہیں ان سے نکل جانا۔ اللہ نے جو ایک اپنے بندوں کی جو ایک باؤنڈری بنائی ہے اپنی گروپ کے لیے، اپنے ماننے والے بندوں کے لیے، اس باؤنڈری سے، ان احکامات سے نکل جانا۔ سب سے پہلے تو یہ کافرین کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کافر جو اللہ کی بات ہی کو نہیں مانتے، اللہ کو ہی نہیں مانتے یا کسی اور خدا کو مانتے، تو وہ تو فاسق ہے ہی، ان لوگوں کو تو فاسق کہا ہی جائے گا۔
لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ چیز استعمال فقہا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جو کسی بڑے گناہ کو کریں اور اس پر اس نے توبہ نہیں کی، یعنی گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، یعنی مسلسل اس گناہ میں وہ رہا، یا مسلسل کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنا آپ کو پاک نہیں کیا، اس گناہ سے بچنے کی نیت نہیں کی، تو وہ فاسق ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو چھوٹا کوئی گناہ کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، کوئی ہم چھوٹا گناہ ہم سب کرتے ہیں تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ ایسا ہوتا ہے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم فاسقین میں آ جاتے ہیں، کیونکہ فقہا کہتے ہیں، اور فاسقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے قرآن سے انہیں۔ تو جو یہ وسوسے قرآن کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، یا پھر قرآن کی وجہ قرآن سے ہمیں فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یا تو کوئی ہم نے بڑا گناہ کر رکھا ہے پاسٹ میں، یا پھر ہم کوئی چھوٹا گناہ لگاتار کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی چھوٹا گناہ ہم لگاتار کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہو سکتا ہے، ہمیں خود پتہ ہوگا، تو اس گناہ کو چھوڑ دیں سب سے پہلے تو، اور توبہ کریں۔ تو یہ ایک، اگر ہمیں قرآن سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں قرآن سے فائدہ ہونے لگے گا۔ ایک مثال، یا پھر اگر ہمیں فائدہ ہوتا بھی ہے قرآن سے، کبھی کبھی کوئی آیت لگتی ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے وہ فائدہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں تو یہ تاثیر ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عبرت ہے، اور وہ ایک ایک لفظ الگ الگ ڈائمنشنز میں کھلتا ہے جا کر، جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہے اس کی ایک ایک آیت۔ تو جب اتنا کوئی ڈیپ کلام ہے، اتنا کوئی فائدہ مند کلام اس دنیا میں موجود ہے، اس کے بعد ہم ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور ہدایت کی تلاش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہم ایک قرآن جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہماری الماریوں میں رکھا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور سب سے بڑی ہدایت ہے، ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو ہم سب سے بہتر لائف جی سکتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں یہ سمجھ لیں کہ یہ جیک پاٹ ہے ہم لوگوں کے لیے، ایک مومن کے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کو کچھ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں۔ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم اس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے اپنا، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ تو یہ بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہم فاسقین کے لسٹ پہ آ رہے ہیں کہ ہم اس کے فائدے سے محروم ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے بعد ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو یہ فاسقین کی لسٹ میں ہو سکتا ہے ہمارا نام لکھا ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ جو ہے وہ مین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ بالکل چھوٹ جائیں گے تبھی ہمیں فائدہ ہونا شروع ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ نیت آپ کی ان کو چھوڑنے کی ہو، اور فوراً توبہ ہو، اور اللہ سے بار بار گڑ گڑانا ہو، اور اللہ سے یہ کہا جائے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب تو پاک ہے، اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک تو ہے، میں تو ظالم ہی ہوں، یعنی میں تو کمزور ہی ہوں، اپنے نفس پر ہمیشہ ظلم کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ میں کمزور شخص ہوں، غلطیوں سے بھرا ہوں۔ لیکن ایک نیت الگ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اللہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس گناہ کو میں چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود مجھ سے وہ گناہ ہو رہا ہے، یہ بار بار توبہ ہو۔ تو جب ہم اس طرح سے توبہ کریں گے اور اپنی نیت میں اللہ کو رکھیں گے تو قرآن سے فائدہ ہونا شروع ہوگا۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر، کہ فاسقین میں صرف کافر نہیں آتے ہیں، وہ لوگ نہیں آتے ہیں جن کو ہم ویلن سمجھتے ہیں اسلام کا۔ ہم خود مسلمان جو اسلام کو اپنا جھنڈے، اسلام کے جھنڈے کے نیچے اپنے آپ کو کھڑا رکھتے ہیں، ہم بھی آ سکتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی قرآن کے فائدے سے ہمیں محروم کر سکتے ہیں۔ تو اب آگے کی آیت میں فرمایا گیا فاسقین کی کچھ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اس کو مضبوطی سے، میثاقی قسمیں کھانے کے بعد ایسا بنایا گیا عہد جس کو قسمیں کھانے کے بعد مضبوط کیا گیا ہو، قسمیں کھا کھا کر مضبوط کیا گیا ہوا وعدہ۔
اتنا مضبوط وعدہ توڑ دیا اللہ کا، اللہ سے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ توڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وعدہ تھا کیا؟ تو وہ وعدہ مفسرین لکھتے ہیں، ہم لوگ جب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں جمع تھیں، پہلے ہی بنا دی گئی تھیں ہماری روحیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو جمع کیا۔ وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ شخص جو قیامت میں آخری اس دنیا میں پیدا ہوگا، اس شخص تک کی روح، جو بھی وہ کوئی لڑکا ہو یا لڑکی، اس تک کی روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ان کے اوپر، پھر ان سے ایک وعدہ لیا کہ میں الستُ بربکم، کہ میں تم لوگوں کو ایک دنیا میں بھیجوں گا، اور پورا وہ جو تھا پورا اللہ تعالیٰ کا پلاننگ تھی وہ بتائی، اور ہم لوگوں نے قبول کی کہ ہاں ہم لوگ تیار ہیں اس امتحان کے لیے، کیونکہ جنت ہم لوگوں کو دکھائی گئی اور ہم لوگ بہت اس کے لیے خواہش مند تھے۔ ریوارڈ اتنا بڑا ہے جنت، ابھی تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لیکن جنت دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو پھر ہم لوگوں سے وعدہ لیا گیا کہ ایسی ایسی بات ہے، اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو گے دنیا میں جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، عہد لیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، ان سب نے کہا، ان تمام روحوں نے، قالوا بلا شہدنا، تو ان لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو ہم وہاں پر ایک وعدہ کر چکے ہیں اور اللہ نے ہم سے وعدہ لے چکے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ وعدہ ہمیں یاد نہیں ہے، وہ وعدہ ہماری فطرت میں ابھی تک موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وعدہ ہماری فطرت میں اب تک موجود ہے۔ وہ کس طرح کہ جب یہ کافی ریسرچز ہو چکی ہیں کہ وہ بچہ جس کو کچھ بھی نہ بتایا جائے اور ایسی سوسائٹی میں پیدا ہو جو ایتھیسٹ سوسائٹی ہو، جہاں پر خدا کو نہیں مانا جاتا ہو، وہاں پر ان بچوں کو جمع کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کرسی کس نے بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کسی انسان نے بنائی ہے۔ اور یہ لائٹ کس نے بنائی ہے؟ کسی انسان نے بنائی ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ پیڑ کس نے بنایا؟ تو انہوں نے کہا گاڈ نے بنایا۔ اسی طرح بہت سے جنگلات میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا اس سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آدیواسی لوگ، وہ بھی کسی خدا کو مانتے ہیں، کسی بھی صورت میں مانیں، اور کچھ گروپس تو ایسے ہیں جو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری فطرت میں ہے، کسی خدا کو ماننا ہماری فطرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو کچھ رسومات سکھا کر یہودی اور نصارہ تم بناتے ہو۔ یعنی جس جگہ پیدا ہو جائے وہ مانتا تو اس کے اندر ہوتا تو خدا کو ماننے کا ایک فطرت تو ہے ہی، لیکن ریچولز اور جہاں پر بھی پیدا ہو جائے جس بھی خاندان میں، وہاں اس کو وہ ویسا بنا دیا جاتا ہے، اس کو وہی خدا دے دیا جاتا ہے جو اس کے ماں باپ مانتے ہیں، اور وہی تصورات کے ساتھ دے دیا جاتا ہے جیسے اس کے ماں باپ مانتے ہیں۔ تو یہ بعد میں بگاڑ اور سدھار ہوتا ہے، ورنہ انسان پیدا اسی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتا ہوتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں اور وہ وعدہ ہماری فطرت میں موجود ہے۔ پھر اس فطرت کے وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبی آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، وہ کتابیں لے کر آتے ہیں دوسری، اور وہ دلیلیں لے کر آتے ہیں، اور معجزات لے کر آتے ہیں، اور لاجیکل باتیں لے کر آتے ہیں، اور فطری دین لے کر آتے ہیں، ہر طرح سے۔ اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے یہ بھی دکھا دیتے ہیں دنیا کو کہ یہ جب سسٹم آپ اپلائی کریں گے اپنی لائف میں تو آپ بیسٹ سوسائٹی پائیں گے، بیسٹ لائف پائیں گے۔ سب کچھ دلیلیں موجود ہیں، قرآن میں لکھی ہوئی جتنی بھی بشارتیں تھیں وہ پوری ہو چکی، قرآن میں جتنی بھی فیوچر کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ پورا ہوتا جا رہا ہے۔ تو دلیلیں سب کچھ ہیں، اور آسمان زمین میں جتنی نشانیاں تھیں اللہ نے بار بار یاد دلائیں، پچھلی آیتوں میں بھی اللہ نے وہ آیتیں، وہ نشانیاں یاد دلائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اپنی فطرت میں بھی ایک خدا کو ماننا تمہارے اندر موجود ہے، کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، ایتھیسٹ بھی ہو، کوئی بھی ہو، کتنا خدا کو نہ ماننے والا ہو، اللہ کے سامنے ناؤ ڈوبتی ہو تو ہاتھ پھیلے ہی جاتے ہیں، اے خدا تو ہے تو ہمیں بچا لے۔ تو وہ فطرت ہے،
کتنا آدمی کہہ لے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، جب ناؤ ڈوبتی ہے، جب شپ ڈوبتی ہے تو آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اگر تو کوئی اس دنیا کو بنانے والا ہے تو ہمیں بچا لے. نظر جاتی ہے، وہ فطرت بولتی ہے ہماری. پھر اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھی بھیج دیے جائے، لاجک کے ساتھ بھیج دیے گئے، دلیلوں کے ساتھ بھیج دیے گئے، تب بھی نہیں مان رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا. کہ فاسق کون ہے؟ جنہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، قسمیں کھانے کے بعد کہا تھا وہاں پر کہ اللہ ہم گواہ ہیں تو ہمارا رب ہے. دوسری ان کی وجہ بتائی کہ وہ ما امر اللہ به ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور وہ ان تمام تعلقوں کو توڑتے ہیں جن کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا جوڑنے کا. یعنی سب سے پہلا سب سے بڑا تعلق اللہ سے، جو اللہ نے تعلق بتایا انہیں کہ میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، وہ اس کو مضبوط نہیں کرتے. دوسرے تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اور جتنے بھی ہمارے سرکل میں رشتہ دار دوست جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان تعلقوں کو بھی توڑتے ہیں. اور جب بندہ اللہ کے تعلق کو توڑ دے تو یہ تمام تعلق کو وہ اگر چلائے اس تعلق کے بغیر جو اللہ سے ہے اس کا، تو اس میں کرپشن پیدا ہونا لازمی ہے. کوئی بھی تعلق ہو، جب خدا کا ڈر نہیں ہے تو بندوں کے تعلق میں کرپشن پھیل جاتا ہے. اینٹی وائرس جو اس کرپشن کو روک سکتا ہے وہ وہی ہے جو خدا سے تعلق ہے. تو خدا سے تعلق کو توڑا، یہ تعلقوں میں فساد پھیلا، اس میں کرپشن پھیلا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، ان تعلقوں کو توڑا جس کا اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا، اور اس وجہ سے زمین میں وہ فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں تعلقوں میں کرپشن پیدا کرتے ہیں، اور اس تعلق میں کرپشن کی وجہ سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی کنیکشنز ہیں جو صرف خدا سے غافل ہونے کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتے ہیں. اور جب انسان ایسا ہے جس کو اپنا کوئی معاہدہ یاد نہیں، جس کو رشتہ داریوں کا کوئی لینا دینا نہیں، جس کو اللہ کے تعلق کا کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر ایسے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ، اور یہ اتنی بڑی وجہ ہے ایسے لوگوں کی جن کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور پھر ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو وہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی مخلص نیت سے قرآن کھول رہا ہے جس کو ہدایت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن کھلی ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اگر مثال پیش بھی کر دی جائے، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کسی ایسی چیز کی مثال پیش کرے جس میں اس کو کچھ بتانا ہو. تم لوگوں کو تو اپنی عزتیں بچانی ہوتی ہیں، اپنی ریپوٹیشن بنانی ہوتی ہے لوگوں میں، تو تم بن کر باتیں کرتے ہو اور خود کے اندر اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں اور تنہائی میں اتنی گندگی کے کام کرتے ہو. سوسائٹی میں اپنی ریپوٹیشن بنانی ہے تو تم ان چیزوں سے بچتے ہو. غصہ آتا ہے یا کوئی کہیں پھنستے ہو تو اتنی غلط زبانیں بولتے ہو، تو تم اپنی مثال تو دو مت کہ ہم تو یہ زبان یوز نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مچھر اور مکھی بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی اس بات سے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے لیے کوئی مثال پیش کرے. اللہ تعالیٰ کو کسی سے ڈر نہیں ہے، اسے یہ اپنی بات صاف طور پر کھل کر کہنی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کا انکار کر دیتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دیں گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تمہیں لوٹا دیا جائے گا. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف اوپر چڑھا زمین کو بنانے کے بعد. فسواہن سبع سماوات، پھر 7 آسمان بنائے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بتائی، رسالت کے بارے میں بتایا، پھر بہت ساری نشانیاں بتائیں اپنی. اور جو اس قرآن کو انکار کرنے والے تھے، اس کی مخالفت کرنے والے تھے،
ان کو واضح دلیلیں دیں۔ پھر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ احسانات بتائے کہ ایک تو میں نے تعجب کی بات ہے کہ تم پر میرے اتنے احسانات ہیں، اس کے باوجود تم لوگ انکار کرتے ہو۔ تم لوگوں کو سب سے پہلے تو اللہ نے یہ بتایا کہ کس طرح سے اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اس میں تمہارے لیے نعمتیں رکھیں اور اتنی اچھی اچھی نعمتیں بتلائیں اپنی جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ چلیے وہ چیز سائیڈ میں کریں، آپ نے اب تک ایمان نہیں لائے، تم لوگوں کچھ بھی نہیں تھے، یہ نعمتوں سیکنڈری چیز ہیں، کیونکہ جب تم کچھ ہوتے ہی نہیں تو ان نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ تم لوگوں کو پیدا کیا، تم لوگ کچھ نہیں تھے، تم لوگ ایک مردہ میٹر تھے، جو نان لیونگ میٹر تھا وہ تھے، اس سے تمہیں پیدا کیا۔ تو اب چاہے تم نعمتوں کا ذکر کرو، دلیلوں کا انکار کر دو، لیکن ایک شریف انسان کی یہ تو پہچان ہے کہ جو اس پر احسان کرتا ہے اس کا احسان تو مانتا ہے۔ دلیلیں مت مانو، لاجیکل باتوں پر تم ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، لیکن کم سے کم احسان مان کر ہی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ان آیتوں میں جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، مشرکین کو، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ان میں مشرکین تھے، وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ اللہ کی مدد سے ہماری فائدہ کر سکتے ہیں، اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ کے یہاں کتنے گناہ کر کے جائیں، اگر ہم ان کو منا لیں گے تو یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے۔ لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو جبکہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو دین آیا ہے، آپ نے جو دین پہنچایا ہے، اس کے مطابق اگر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہم چاہے پھر اللہ کو کسی دوسری صورت میں مانیں، کسی دوسری شریعت کے مطابق مانیں، ہم اللہ کو ماننے والے نہیں کہلائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم لوگ اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اور باوجود اس کے کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ماننا صرف ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ماننا اصل طور پر اللہ کو ماننا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم امواتن، تم مردہ تھے، میت تھے، یعنی مردار اور بے جان چیز تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے، اسے معلوم ہوگا کہ اس کی ابتدا کیا تھی۔ وہ ایک بے جان چیز تھا، کچھ ذرات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، پھر اس میں جان ڈالی، اس میں روح پھونکی، اور یہ تمام چیز قرآن میں آئی ہے۔ پھر جو سائنس بھی بتاتی ہے ایولیوشن کی، جو لائف کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں سائنس کیا بتاتی ہے، وہ بھی بالکل سملر ہے ان چیزوں کے جو یہاں بیان کیا گیا، کہ کچھ بے جان ذرات تھے، کچھ مطلب اپنی بے جان چیزیں تھیں، شکل میں چیزیں تھیں، وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو غذائیں تھیں، جو ہم انرجی کے طور پر یہ میٹر یوز کر سکتا تھا۔ تو وہ تمام چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی تو تم پیدا ہوئے، مردار سے تم میں جان پڑی، نان لیونگ سے تم لیونگ بن گئے۔ اور سائنس کیا کہتی ہے کہ کچھ اس دنیا میں ریڈیوسنگ جب انوائرمنٹ تھا، اس دنیا کا ریڈیوسنگ انوائرمنٹ مطلب آکسیجن نہیں تھی، یہ سائنس کی تھیوری ہے۔ تو کچھ آکسیجن تو تھی نہیں، تو نائٹروجن تھا، کاربن ڈائی آکسائڈ تھی، ہائیڈروجن تھا، تو یہ تمام چیزوں میں انرجی آئی کسی طرح سے۔ وہ سورس کیا تھا انرجی کا، کہ وہ سورس تھا یا تو بجلی کڑکی ہوگی، لائٹننگ تھی، یا پھر سن لائٹ۔ ان دو چیزوں نے کچھ انرجی کریٹ کی، اور اس سے جو انرجی کریٹ ہوئی تو یہ جو نان لیونگ میٹر تھا یہ کچھ آرگینک مالیکیولز میں تبدیل ہو گیا۔ آرگینک مالیکیولز کہتے ہیں جن مالیکیولز سے ہماری باڈی بنی ہوئی، جن سے جاندار چیزیں بنتی ہیں، اور کچھ ان آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں جن سے بے جان چیزیں بنتی ہیں، جیسے دیوار، کوئی بھی نان لیونگ چیز، اسٹیل ہو گیا، ٹیبل ہو گئی، پلاسٹک ہو گیا، یہ سب ان آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جن سے جاندار چیزیں بنتی ہیں، جیسے پروٹین ہو گیا ہمارا، اور بہت سی چیزیں، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، تو وہ چیزیں بنی، وہ اس کے مالیکیولز بنے، پھر
پھر اس میں کچھ ریئیکشنز ہوئے، وہ میکرو مالیکیول بن گیا، اور وہ پہلا میکرو مالیکیول جس کی وجہ سے لائف سائیکل چلی، تو وہ ان کا الگ ہے، مطلب وہ اس کے پیچھے کسی ہاتھ کو نہیں مانتے کہ کسی نے کیا تھا ایسا. لیکن اتنی جگہ تک یہ اللہ کا بتایا ہوا انسان کی کریشن اور وہ بہت سملر ہے، باقی وہ ایولیوشن وغیرہ وہ الگ بحثیں ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا کہ تم کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے. جن چیزوں کو تم آج جن کو دیکھ کر تم حقیر سمجھتے ہو کہ کیا ہیں ذرات، جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان چیزوں سے تم بنے ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نطفے کی بھی مثال دیتا ہے کہ جب تم بننے کے بعد بھی جو حالت میں تھے اپنے پیرنٹس کے اندر، وہ کتنی اس کا تو نام بھی نہیں لیا جاتا کسی محفل میں، تم لینا پسند بھی نہیں کرتے، نطفے کا نام تو لینا پسند بھی نہیں کرتا، آج کل کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا. اس حالت سے تمہیں یہاں پیدا کیا جو تم لباس پہن کر اور عزت دار بن کر بیٹھے ہوئے ہو. اپنی شروعات کو تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، غور کر لیا کرو. پھر تمہیں ایک جاندار بنایا، پھر تمہیں موت دے دی جائے گی، پھر یعنی اس دنیا میں جو موت آئے گی، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، یعنی جو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. تو یہاں پر پہلی موت جو ہے وہ فا استعمال ہوا. فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً کسی چیز کا ہونا، یعنی نان لیونگ سے فوراً لیونگ بن گئے، تم جاندار بن گئے. پھر اس دنیا میں کچھ دن رہے، اس وجہ سے سما کا ورڈ یوز ہوا. سما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر میں تھوڑا وقفہ تھا، زندگی میں وقفہ تھا، تو ثم یمیتکم، زندہ کرنے کے کچھ دیر بعد تمہیں مار دیا، پھر مرنے کے بعد قیامت تک کا ایک بیچ میں ٹائم ہے، اس کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا. یہاں پر آگے فرمایا ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد والی جو زندگی ذکر ہوا ہے وہ قیامت والی زندگی کے لیے، جو قیامت کے لیے زندہ کیا جائے گا. اچھا، زندگی تو ایک نعمت ہے ہی، کیونکہ اگر زندگی نہیں ہو تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جس میں اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ بارش برسائی، پھل اگائے، اناج دیا اور بیویاں دیں، اور تمہیں جانور دیے جن سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، کچھ چرانے کے لیے، کچھ دودھ جن کا حاصل کرتے ہو، کچھ کا گوشت کھاتے ہو. لیکن یہ سب جبھی تو کرتے ہو جب تم زندہ ہو، جب تم کچھ ہو، تمہارا وجود ہے، تمہارے اندر لائف ہے. تو وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے گنا دیا کہ تم زندہ ہو، یا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ یہاں پر موت کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، تمہیں موت دی پھر زندہ کیا. چاہے وہ سیکوینس میں آیا، لیکن ذکر آیا، اللہ کی نعمتوں میں موت کا ذکر آیا. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ جو اس زندگی کے بعد جس میں اب ہم ہیں، اس کے بعد جو موت آئے گی، اگر ہم نے اس کو اچھے سے جی لیا اس زندگی کو، تو وہ جنت جو ملنی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے رب تعریف کرتا ہے. تو اس نعمت تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ ہے، اور وہ موت ہے. تو اس دروازے کو بھی اللہ کی نعمت کہا گیا. حالانکہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اگر ہم اچھی زندگی جی کر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس تمام دنیا میں، اس تمام زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا. وہی وہ ذات ہے جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں. تو اس میں تمام چیزوں کو جنرلائز کر دیا گیا کہ تمام نعمتیں جو بھی جن سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو وہ اسی نے بنائی ہیں. پھر آگے فرماتا ہے ثم استوى الى السماء، یعنی سیکوینس کیا تھا اس دنیا کو بنانے کا. سب سے پہلے کون سے سٹیپس لیے گئے، پہلے دنیا بنائی گئی، پھر 7 آسمان بنائے گئے. یہاں پر ان چیزوں کا ذکر ہے. اور اس چیز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. ظاہری طور پر کچھ چیزیں تو ہم کھاتے ہی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں ہمارے لیے، پھل ہیں یہاں کے، سب کچھ ہیں، کچھ اناج ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جو جن کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، جن سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے. لیکن بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں جن کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیوں پیدا کی. یعنی وہ چیزیں فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں، کوئی نقصان دہ چیز ہو جو ہمیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ نے وہ پیدا کی ہے.
تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے. مان لیتے ہیں کہ سانپ اللہ نے پیدا کیا اور اس کے اندر زہر پیدا کیا، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ زہریلی چیز اللہ نے کیوں پیدا کی. لیکن اس ایکو سسٹم کو چلانے کے لیے جو ایکالوجی جو لوگ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ فوڈ چین میں سانپ کی، ریپٹائلز کی کتنی ضرورت ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے، تو ہمیں سانپ نقصان دہ لگتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح یہ سب کچھ ہماری عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو دوائی کا فائدہ پتہ نہیں ہے، تو جب اس کو دوائی دی جاتی ہے تو اس جو دینے والا ہوتا ہے اس کو دوائی، وہ اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھے اتنی کڑوی چیز دے کیوں رہا ہے، یہ اتنی کڑوی چیز بنائی کیوں گئی. لیکن دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے. اسی طرح جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ کڑوی چیز ہے لیکن فائدہ مند ہے. ہم سے زیادہ عقل اگر کسی ذات میں ہے، اور ہماری عقل تو کیا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سمجھ ہے اور حکمت ہے وہ لامحدود ہے. اس نے اگر کوئی چیز ایسی بنائی ہے جو ہمیں کڑوی اور بری لگتی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فائدہ مند ہے، اور سائنس سے بہت سی ایسی چیزیں جو ہم پہلے بری مانتے تھے آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ سب دھیرے دھیرے فائدہ مند ہیں. اور اب تو یہ بھی کہا گیا کہ تمام چیزیں جو بھی اس دنیا میں موجود ہیں وہ ایک ایک چیز اگر اس طرح سے سسٹم میں رکھی گئی ہے کہ اگر ایک بھی چیز غائب ہو جائے تو یہ ایکو سسٹم ختم ہو جائے گا اور نقصان پہنچے گا اس ایکو سسٹم کو. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں جو بنائی گئی ہے وہ انسان کی لائف کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، سسٹین کرنے کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا اور تمہیں اللہ کے لیے بنایا گیا. تمہارے لیے ہر چیز بنائی گئی، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ہر چیز فائدہ مند بنائی گئی. اب تمہارا حق یہ ہے کہ تم کیونکہ اللہ کے لیے بنائے گئے ہو کیوں اتنی چیزیں تمہاری خدمت میں لگائیں، سوال کرو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ تاکہ تم اچھے سے اللہ کی عبادت کر سکو. تو تمہاری لیے جو خدمت میں چیزیں ہم نے لگائی تھیں وہ اپنا کام اچھے سے کر رہی ہیں. اب تم اپنا کام اچھے سے اس طرح کرو کہ اللہ کی اچھے سے خدمت، اللہ کی اچھے سے عبادت کرو. اب کچھ لوگ جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو فزیکل چیزوں کی مثالیں ہو گئیں کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں فزیکلی، بہت سی چیزیں اللہ نے ہمارے دماغ میں اور سوچوں میں اور اخلاق میں بنائی ہیں جو ہماری اخلاقی چیزیں، جو ہمارے اندر برائیاں رکھی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں برائی کیوں اللہ نے کریٹ کی. جو بہت سے ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بنانے والے کی بہت سی نشانیاں ہیں، سب مان لیتے ہیں. لاسٹ میں یہ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی نے بنایا ہے ہم مانتے ہیں تو اس نے اس دنیا کو اتنا کروول کیوں بنایا، اتنی ظلم کیوں پیدا کیا، اتنی برائیاں کیوں پیدا کی، کیوں ایک چھوٹا بچہ مر جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اور کیوں اللہ کو اپنے بندوں پر اتنا رحم نہیں آتا کہ وہ اس دنیا سے برائی کو دور کر دیں. وہ اسی چھوٹے بچے کی طرح ہو گئے جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ کڑوی چیز جو دوائی ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. تو اسی طرح جو یہ آزمائشیں ہیں اس دنیا میں وہ ہمارے کیریکٹر کو بنانے کے لیے ضروری ہیں. ہم لوگوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر وہ تمام چیزیں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جاتی تو ہم اپنی حدود سے باہر نکل جاتے. اس لیے ہمیں بیلنس میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں بنائی جو ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتی رہیں کہ ہم لوگ بہت کمزور اور مجبور ہیں، ہم حالات کے آگے کمزور ہیں، اور ہمارے بنانے والے کے پاس اصل طاقت ہے. اس سے مانگنا ضروری ہے، اس کے سامنے عاجز رہنا ضروری ہے، ورنہ انسان کے اندر تکبر کی بہت بری بیماری ہے. ہر بیماری کو جو ہمارے اندر پیدا کیا گیا اور اس لیے یہ چیزیں بنائی گئیں، ہمارے اندر کمیاں رکھی گئیں کہ ہم لوگوں کو آزما لیا جائے. اگر کوئی پرفیکٹ مخلوق ہی بنانی ہوتی تو فرشتے موجود تھے. ہم لوگ ایک الگ طریقے کے لیے، الگ پلاننگ کے لیے بنائے گئے، تو اس لیے یہ چیزیں ضروری تھیں، اور اتنا ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں. باقی آگے کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے ہمیں ہر چیز کو قبول کرنا ہے، چاہے وہ ہمیں سامنے سے کتنی بری لگ رہی ہو. ہمیں جو اللہ کے ماننے والے ولی ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہر چیز پر شکر ادا کرتے ہیں. ان کے اوپر مصیبت بھی آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس آیت پر بلیو رکھتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے فائدے کے لیے. تو بظاہر ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مصیبت میں ہیں لیکن شکر کے کلمات بولتے ہوتے ہیں.
کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی سیکنڈ اللہ نے ہمارے نقصان کے لیے نہیں رکھا، اگر ہم خود اپنا نقصان نہ کریں تو اس لیے وہ شکر کرتے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں سے تو صبر بھی نہیں ہوتا، ہم لوگ تو صبر بھی نہیں کر پاتے جس مقام پر وہ شکر کرتے ہوتے ہیں۔ ہم تو ہر مصیبت میں واویلا کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز پر صبر کرو، شکر کرو۔ اگر تم سے شکر نہیں ہو رہا تو کم سے کم صبر کر لو، جو بھی تمہیں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس پر صبر کرو، اور کسی چیز کو غلط مت کہو۔ ان چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔